نبی اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، بتایا کہ علی کی جو ہے ولایت کو نبی نہ پہنچائیں تو رسالت کام نہ آئے۔ علی کی ولایت کو اگر نبی نہ پہنچائیں تو رسالت جو ہے وہ بیکار ہو جائے، اس کا کوئی مقصد حاصل نہ ہو، وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ عزیزان اکرامی، خدا نبی کو نہیں ڈرا رہا تھا، امت کو سمجھا رہا تھا کہ اگر نبی جو ہے یہ ولایت کا اعلان جو ہے غدیر میں اگر نہ کریں تو نبوت نامکمل رہ جائے، تم اگر ولایت کو نہ مانو گے تو تمہارا ایمان کہاں سے مکمل ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ تو یہاں پر ان دونوں کی دلیل ساتھ میں، جب تک انسان علی کی ولایت کو نہیں مانتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث ہے دوسرے، دیکھیں ہمارے کیا مسئلہ ہے، خالی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سی حدیث، ہم سب حدیثوں کو ساتھ میں ملا کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ڈسکشن اس سلسلے میں سوال آئے تو جواب پہلے سے موجود ہو، اس کو کنفیوژن نہ ہو، بالکل کلیئر ہے۔ دوسری حدیث ملائکہ ہے، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کی دشمنی کفر ہے۔ اللہ مومن کو جزا دیتا ہے، کافر کو نہیں۔ پتا چلا جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، جس نے ایمان کو چھوڑ دیا اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ تلوار پڑھتے ہیں صلی علی محمد حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئہ۔ یہ سوال ہے کہ جو آدمی علی کے محبت رکھے گا اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، یہیں پر اٹک جاتے آدمی، تو اس کو سمجھانا آپ کو۔ تو یہاں پہ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میرا کام ہے آپ کو بالکل کلیئرلی بتاؤں گی، حدیث تو یہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ علی کی محبت کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا بعد میں آپ کو بہت نئے نئے طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ بالکل کنفیوژن ہو۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس میں آپ کو گناہ کرنے کی چھوٹ، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو گناہ کرنے کی چھوٹ، لیکن اس میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ایکسیڈنٹل گناہ ہو جائے تو آپ کے بچنے کی امکان ہے۔ یہ میری گارنٹی ہے، یہ غلط نہ لیجیے گا، میں سمجھا رہا ہوں وہی سمجھیے گا۔ کیا ہے، میں آپ کو 3 مثال دیتا ہوں تو بڑھیا والی لا کے آپ دکھاؤں تاکہ کبھی اچھا کرنٹ دے دوں تاکہ آپ بالکل ایک دم آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے اور آپ کا اس کی علامت بھی رہے، ہے نا۔ ابھی ماشاء اللہ کرونا پھیل گیا، خدا اس کو جلد جلد ختم کر آپ کو۔ اس کے بعد 1 سال بعد ویکسینیشن آتی ہے، آپ نے ڈبل ویکسینیشن بھی کرا دی، ہم نے کرانے کے بعد مسئلہ کیا ہے، CDC نے پھر گائیڈ لائن دے دی، نیا ویریئنٹ آ گیا ہے اور یہ ڈبل ویکسینیشن میں کام نہیں آئے گا، اس کے بعد بھی آپ کو ماسک لگانا ہے، آپ کو SOPs کا خیال رکھنا ہے، آئے نہیں بالکل۔ تو آپ کو کیا ویکسینیشن پہ شک ہے؟ پھر آپ ماسک کو لگا رہے ہیں، پروٹیکشن ضروری ہے۔ تو پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ ہمیں بچا لے گی، سیریس میٹر نہیں ہوگا، ہاسپٹلائز نہیں ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کسی کے ایکسپوز میں آ گئے تو کھانسی زکام ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، جان نہیں جائے گی لیکن بیماری کا امکان ہے۔ وہی مسئلہ یہی ہے کہ علی کی محبت کے بعد، علی کا محبت کا ویکسینیشن لگنے کے بعد پروٹیکشن ضروری ہے، جتنا چاہے بچ جائیں، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو یا تو یہاں سزا ملے گی یا انسان کی نیکیاں جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرا کے حقدار جنت بنا دے گی۔ صلی علی محمد بہت سی دلیل ہے، ایک دلیل اور بھی تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے کیا کہا جا رہا ہے کہ علی کی محبت وہ نیکی جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان، سیئہ نقصان نہیں پہنچا۔ تو اس کی دلیل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ بھئی یہ حدیث میں کچھ گڑبڑ ہے، حدیث صحیح ہے، سمجھنا بس ہے کہ سمجھ جائیں تاکہ ہمارے یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی کام آئے، علی کی محبت میں سرشار ہے، محبت ہمارے دل میں اور بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے لیے دوسرا مرحلہ کیا ہے، ایک ہاسپٹل کھل گیا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں پہ بہت بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ آ گئے، اور جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے یا کسی کو پرابلم ہوتی ہے وہ ان کا اسکور 100% بچا دیتا ہوتا ہے نا۔ ابھی اسکور دے کے جا کر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے ریویوز پڑھ لیا، ریویوز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر ماشاء اللہ کارڈیوواسکولر سرجن ہیں، بہت اچھے 100% ریویوز ہیں۔ جتنے آپریشن کرتے ہیں بہت خطرناک آپریشن ہوتا ہے وہ، آپ کی نیک کا جو آپریشن ہوتا ہے یہ والا، جو آپ دونوں
आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं गले की, इसका ऑपरेशन हो जाता है। ये ऑपरेशन ऐसा होता है फ्यू सेकंड्स में करना पड़ता है, वरना आपके ब्रेन का ब्लड सप्लाई अगर बंद रहे थोड़ी देर के लिए तो फिर ब्रेन खराब हो जाए। तो बहुत मायने उनका अल्लाह ने उसको तौफीक दी है कि अभी तक उसके हाथ से कोई केस ख़राब नहीं हुआ, लेकिन 10 साल हो गए उसको प्रैक्टिस करते हुए। उसका सबब ये है कि उसको इतनी अच्छी रेटिंग, वो हमारे शौक का पाबंद है बच्चा माशा। जब तक तुम उस पर भरोसा रखोगे जो शिफा देता है तो कभी तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। ये चीज़ करता है। तो ये रिव्यू तो वही चलिए, इसका मफहूम क्या है कि रहे हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो गारंटेड है कि आपको खुदा न खास्ता कोई अटैक आया तो वो आपको बचा लेंगे। हॉस्पिटल भी करीब में ही है, दवा भी अवेलेबल है, लेकिन दवा अवेलेबल होना और बच जाने का उम्मीद होने के बाद भी कौन इंसान ऐसा है कि जो जानबूझकर अपने लिए खतरा मोल लेगा। कोई इंसान नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता मैं ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आए। हर आदमी चाहता है इससे पहले ही बच जाऊं, समझदार आदमी है, लेकिन उसको पता है कि एक्सीडेंटल अगर ऐसा हो गया तो बचाने वाले मुझे मौजूद हैं, मुझे खतरा नहीं होगा। जानकर इंसान को अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नफ्स के बहकावे में किसी एतबार से कोई गलती हो गई तो अल्लाह ने कहा है कि जिस तरह अली बचाने वाले, जिस तरह मौलाए कायनात तुम्हें बचाने वाले, हमने चाहत मासूमीन को रखा है ताकि इसीलिए रखा है कि जब तुम्हें दुनिया के डॉक्टर हार्ट अटैक से बचा सकते हैं तो अहले बैत तुम्हें जो है वो गुनाहों और मासियत के जो है असर से क्यों न बचा पाए। डॉक्टर का आपको प्रिस्क्रिप्शन भाई हार्ट अटैक आ गया तो ये टैबलेट लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, आपको दवा तो देनी पड़ती है। ऐसे अहले ने कहा खुदा खास्ता गुनाह हो गया है, देखो ये तौबा का तरीका है, इसके लिए नेकी करते रहो, इसके लिए फला काम करो, वो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन देख लें इंशाल्लाह, फिर कोई आपको खतरा हो। मतलब से ही ऐसा तो नहीं है दोनों जगह वहाँ भी आपको आड़ा गया बार हॉस्पिटल गए फिर खत्म, एक और उसके लिए नेकी करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है, 4 मीनिंग, चारों पांचों आप खिदमत कर दूँ ताकि क्या है, पहली चीज़ क्या है, अली की मोहब्बत वो नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुँचता ये, और अली की दुश्मनी ऐसी बुराई है जिसका कोई नेकी काम नहीं है, ये कोई शक ही नहीं। तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर इंसान गुनाह कर लेगा तो उसका इजाला अली की मोहब्बत की वजह से मुमकिन है। खुदा 3 मीनिंग रखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हार्ड वाले मीनिंग सब बताते हैं, पहले वो बता दूंगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को, तो सारे आलिम पढ़ते हैं। मैं आपको 3 दूसरे मीनिंग पढ़ूंगा। एक तो ये कि अली की मोहब्बत जो हकीकी मोहब्बत, वो मोहब्बत जब भी इंसान अपने दिल में ले आएगा तो उनकी 100% इत्तबा करेगा तो वो तो मासूम है, उनकी इत्तबा से इंसान अपने आप गुनाहों से बच जाएगा। या सैया से मुराद वो कबीरा गुनाह है जिनसे इंसान को बचना चाहिए, और खुदा ने खुद कुरान में वादा किया, वो क्या 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 कर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओगे तो हम तुम्हारे सगीरा वैसे ही माफ कर देंगे। तुम कबीरा गुनाहों से बच जाएंगे तो कुरान का वादा चीज तो ये, तो इंसान जब भी नेकी करता है तो नेकी के अंदर उसकी सबसे बड़ी नियत खुदा का कुर्ब है। खुदा का कुर्ब नहीं मिल सकता जब तक ईमान ना, और ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह के साथ रसूल अली पर ईमान ना हो। ये बात दूसरा क्या, अगर इंसान ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह उसका कबीरा नहीं होगा, सगीरा होगा, और सगीरा उसकी दूसरी नेकियों की वजह से माफ होगी। क्यों, कुरान का दूसरा वादा क्या है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। कुरान कह रहा है कि तुम्हारी जो नेकियां हैं वो तुम्हारी बुराइयों को मिटा देती हैं, तुम्हारी नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो इंसान की क्रेडिट तो बन रही है, नेकी तो कमा रहा है क्योंकि अभी उसके पास तौहीद है, नबूवत है, विलायत है। अब जो नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, जो इबादत करता है, वो हकीकी तौर पर नेकी है, रियल नेकी है। ये रियल नेकी की ताकत है कि इंसान की खताओं को माफ करवा दे, खताओं को जो है उसके नामा अमाल से मिटा दे। जब मिटा देगी तो नतीजा क्या होगा कि उसको ये जो है खताएं नुकसान नहीं पहुंचा, खताएं उसकी यही कह रहा है कि अली की मोहब्बत के साथ कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचाती कि उसकी नेकियां जो है उसके काम आ रही हैं और खताएं बख्शी जा रही हैं। ये पहला। दूसरा मीनिंग, कॉमन मीनिंग सब लोग बताते हैं, इंसान हकीकी मोहब्बत करता है तो गुनाह करेगा नहीं, जो गुनाह नहीं करेगा तो वैसे ही निजात पाएगा। देखिए तीसरा जो मीनिंग है
وہ امپورٹنٹ. وہ بھی نہیں کیا ہے کہ نہیں انسان ولایت علی قائل ہے لیکن پھر بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے, گناہ کر دیتا ہے, نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. ایسے میں لکھا ہے کہ یہاں علی کی محبت کا اثر ہے. وہ کیا اثر ہے کہ ایسے انسان کو خدا دو کنڈیشن میں نجات دے. یہ دو میننگ ایک ساتھ میں بیان, دو کنڈیشن میں خدا نجات دے. تو کیسے نجات دے گا؟ پہلا یہ کہ خدا اسے توفیق توبہ دے. کیا دے گا؟ توفیق توبہ دے گا اور مرنے سے پہلے وہ تائب اٹھے گا. مرنے سے پہلے وہ اپنے گناہ پر ریگریٹ کر کر اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت توبہ کے ذریعے کروا دے گا. اسی لیے چھڑے امام نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسرا کیا ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ. جو علی کی محبت میں دنیا سے اٹھے وہ تائب یعنی بخشا اٹھا جاتا تو اس کو توفیق توبہ ہوگی. اچھا کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ توفیق توبہ کے لیے یاد رکھے کہ امپورٹنٹ بات ہے بیچ میں کہہ رہا ہوں. توفیق توبہ دو طرح سے ملتی ہے. ایک تو ایوری ڈے آدمی اپنی اکاؤنٹنگ کرتا ہے. آپ جب بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں فوراً لکھی جاتی ہے امیڈیٹ. آپ نے کی نہیں کی اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جیسے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ نے آپ کی نیکی کی جو ہے وہ جزا نام عمل میں لکھ دی. آپ نیکی کر پائیں نہ کر پائیں فرق نہیں پڑتا. ارادہ آپ کا سنسیئر ہونا چاہیے. کوئی چیز حائل ہو گئی اگر آپ نہیں کر پائے, آپ جمعے کے ارادے سے گھر سے نکلے ٹرافک میں پھنس گئے, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے جمعے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک ثواب ضرور ملے گا آپ کے ایفرٹس کا جو آپ نے ٹرائی کیا. اب جتنا سنسیئر ایفرٹ تھا اس کے پاس ہو جاتا. لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے جمعے میں جانے پر بھی اور آپ نے خطبہ بھی سنا, نماز بھی پڑھ لی, اس کی جزا ڈفرینٹ ہے. ایک نیکی کی ایک تو ارادے پر ہے, ایک کے 70 اور 700 عمل کے بعد ہے. تو یہ تو ارادے پر خدا جزا ہے. لیکن برائی کی سزا خدا برائی لکھواتا نہیں ہے جب تک انسان اسے کر ڈالے. ارادے پہ گناہ نہیں ہے جب تک انسان اسے عمل میں نہ لائے. اگر ارادے پہ گناہ ہوتا تو ابن ملجم کو مولا اسی وقت قتل کر دے جب وہ آیا تھا. مولا نے کہا تو ہی میرا قاتل ہے, تو مولا مار دے. کہا تھا نہیں, ہمارے یہاں گناہ سے پہلے سزا نہیں ہے. سلوات پڑھتے ہیں لیکن گناہ ہو گیا ایک جو ہے وہ پہر یعنی 7 سے 8 گھنٹے تک خدا انتظار کراتا ہے, ویٹ کراتا ہے. کیا تھا فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی اس کی برائی کو لکھنا مت, شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر لے. 8 گھنٹے سے پہلے وہ اپنی خطا کو اس نے ریلائز کر لیا اور ریگریٹ کیا, پشیمان ہو گیا. تو پشیمان ہونا خود بخود اس کی برائی کو لکھنے ہی نہیں دیتا. یعنی ابھی اس کو ثبت نہیں ہوئی, انٹری نہیں ہوئی ہے. اس کے پہلے خدا اسے معافی کا موقع دے. لیکن یہ وقت بھی گزر گیا, انسان کو نہیں ہے توفیق کہ وہ وقت پہ بیدار ہو جائے اور اپنے گناہ کو معاف کروا لے. تو تیسری کنڈیشن وہ کیا ہے کہ ایسے علی کے چاہنے والوں کو خدا دنیا میں سزا دے, وہ دنیا میں پریشان تھا. امام کا چاہنے والا آیا, امام کے بعد کرسی پہ بیٹھنے لگا اور کرسی کا پایا کمزور تھا, ٹوٹا اور گر گیا. اور مولا سے کہا مولا یہ کیا ہوا, ملاقات کے لیے کیا ہوا؟ کہا تم گھر سے نکلے تھے, جو بیٹھے تھے بسم اللہ پڑھی, بولے نہیں بھول گیا تھا. بولے اسی کی سزا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ تم یہیں پہ پاک ہو جاؤ تب وہاں سزا نہیں. چوتھا کیا جو علی کی حقیقی محبت رکھتا ہے خدا اسے دنیا میں ہی پاک کر دیتا ہے دنیا میں جانے سے پہلے. اس کی 4 جگہ پوری مجلس سے الگ رخ پہ ہے وہ کہ مرنے سے پہلے مومن کو کیسے خدا پاک کرتا ہے, پوری ایک الگ ڈسکشن ہوا. تو جب انسان اپنی زندگی کو رزق کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کو ایسی شے ہوگی جو اس کی زندگی میں شدت کا سبب ہوگی, پریشانی کے سبب ہوگی. یہ پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ. یہ حدیث کے اندر جو
انسان کے گناہوں کی چیز کفارہ بنتی ہے، اس میں ایک بخار ہے، ایک رات کا بخار، جس میں انسان اللہ کو کمپلین نہ کرنے کے پانے والے میں ہی ملا تھا بخار کے لیے، ایسا نہ کہے اور صبر کر لے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چاروں میننگ آپ کو سمجھ آیا کہ 4 میننگ ہے اس کے۔ ایک تو یہ کہ حقیقی محبت رکھے انسان گناہ سے ویسے بچے گا، دوسرا ہے کبیرہ سے بچے گا، صغیرہ نہیں کرے گا تو نیکیاں صغیرہ کے اوپر بھاری ہوں گی، تیسرا یہ کہ انسان اگر گناہ کرے گا تو خدا توفیق توبہ دے دے گا، چوتھا یہ کہ نہیں اگر توفیق توبہ بھی نہیں ہوئی تو دنیا میں اس کے لیے مشکل ہے، لیکن پھر بھی گناہ، پھر بھی اگر انسان توجہ نہیں کی تو پھر موت کی شدت اس کا کفارہ، پھر بھی اگر نہیں رہے تو قبر کی پہلی رات اس کے گناہوں کا کفارہ، پھر بھی نہ رہے تو مومن کے لیے میگزیم آپ کو پتا نا جہلوں کی مجلس ہوتی 40 دن، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر حقیقی مومن ہے تو میگزیمم ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس کے حساب و کتاب میں نہیں ہے، اس لیے 40 دن تک روزانہ آپ سے دعا کروائی جاتی ہے کہ مومن کے لیے ہر روز یہاں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو تاکہ وہاں کہیں معاملہ اٹکا ہوا ہے تو نکل جائے، وادی السلام میں جائے تاکہ وہاں اسے سلامتی میسر آئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ ساری پروسیس کیا ہے؟ حدیث پہ سنا تھا، سمجھ آیا کیا ہے؟ حب علی، علی کی محبت، حسنتن ایسی نیکی ہے، لا یضر مع سیئہ، جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں بچوں کو سمجھانے کی دوسری مثال دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہماری بات بیٹھ جائے۔ تو کیا ہے، ایک بچے نے جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے اپنا اپلیکیشن ڈالی کالج میں، ہائی اسکول سے گریجویٹ ہو گیا تھا تو اتفاق سے کریڈٹ کم تھا، تو کریڈٹ پورا کرنے کے لیے اس کو ریکوائرمنٹ تھی، وہ ریکوائرمنٹ بھول گیا، جب ریکوائرمنٹ وہ بھول گیا تو اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ پرابلم ہو گیا، پریشانی پڑ گیا، ایڈمیشن ہو یا نہ ہو۔ ایسے میں اس نے ریکویسٹ کی، سورسز تلاش کیے، ٹیچر کو ریکویسٹ کیا ٹھیک ہے دیکھو ہو تو جائے گا لیکن اب تمہیں یہ آرٹیکل لکھنا پڑے گا، یہ اور پیپرس آنے پڑیں گے، یہ اور کریڈٹ تمہاری ڈیولپمنٹ میں 5-6 چیزیں اور بتا دی، اور وہ 5-6 چیز اس نے کر لی، ایڈمیشن ہو گیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ تو جو آپ نے آرٹیکل نہیں لکھا تھا یا جو ریکوائرمنٹ میں آپ نے مسٹیک کی تھی وہ آپ کو گناہ تھا، کیا تھا؟ گناہ، جس کی وجہ سے آپ کا ایڈمیشن خطرے میں پڑ گیا، لیکن بعد میں جو آپ نے کیا وہ نیکیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ مسٹیک معاف ہو گئی، ایڈمیشن ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل بھائی مومن کے ساتھ بھی یہی ہے، اصل ہمارا ایڈمیشن ہونا جنت میں ہے، گناہ ہمیں روک دیتے ہیں، علی کی شفاعت ہماری نیکیاں ان گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، جب جنت میں چلے ہی گئے تو پھر ہماری خطاؤں نے ہمیں کہاں روکا؟ بات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ اسے آپ ذہن میں رکھیں، اور آج میں شب میں سے وہاں پڑھنے والا ہوں کہ تارک الصلاۃ کی کیا جو ہے وہ نقصانات میں کتنا زیادہ شدید ہے، تارک الصلاۃ نماز کا قضا کرنا ہے، نماز کو ترک کر دینا کتنا گناہ ہے۔ تو اس بچوں کو پڑھائیں، 16 گناہ ہیں اس کے، 6 زندگی کے اندر 3 مرتبہ 3 قبر میں 3 جگہوں اٹھیں گے، تو اس طرح یہ لسٹ ہے بچوں کو بتانے والا ہوں۔ بچوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہم بھی بتا دیں، یہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، بڑے نہیں سمجھتے، میں چھوٹے بچوں کو پڑھا دیتا ہوں، اب وہیں سے پھر وہ نمازی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی یہ سامنے نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پہ جب سلیٹ پہ کچھ نہیں لکھا ہو، کچھ بھی لکھتے ہیں وہی لکھا رہتا ہے، کسی اور لکھ دیا تو پھر آپ مٹاتے رہو، ڈبل محنت کریں، تو وہ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں جو آپ سے کرائی جا رہی ہیں، میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں تاکہ بات کم وقت میں آپ کے اذہان تک پہنچ جائے، بہت اہم گفتگو ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، چل جاتا ہے، کیا ہے، اچھا ان کو ایک سہارا بھی ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، تو لکھا بھی کتاب لکھا، میں نے تو نہیں لکھا، معصومین سی روایت میں تمام مشتہد نے لکھا ہے، اور 6 نمازیں واجب ہیں، 5 تو نماز یومیہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، فجر ظہر مغرب عشاء، یہ 5 نمازیں 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، نماز یومیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری نماز کون سی واجب ہے؟ دوسری نماز ہم پہ قضاء والدین واجب ہے، اپنی خود کی قضا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم پہ جو نماز واجب ہے قسم نظر نیت کی ہے، پھر ہم جو طواف کے لیے آتے ہیں نماز طواف ہم پہ واجب ہے، اس کے بعد نماز میت واجب ہے، 6 نمازیں
تو جب ان کو پتہ چلا نماز قضاء والدین ہے تو اگر ہم نے نہیں پڑھی تو اولاد پڑھتی. ایک بار کہا ایک صاحب بیٹھے تھے میرے پاس, وہ نماز گھنٹے دار پڑھتے تھے, تو کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کسی مرحوم کے لیے, ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی مولانا میرے اپنے والدین کی نماز پڑھانی ہے, آج کل کتنے میں ہو جاتی ہے. تو میں نے کوئی وہاں پڑھتے ہیں خود میں پڑھ دیتے ہیں, یہاں پاکستان میں پڑھ دیتے ہیں, 200-250 ایک سال کے لیتے ہیں, تو ہو جاتی ہے نماز, آپ 1 سال کی نماز میں پڑھ دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے پڑھا. ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے, وہ بہت کم نماز پڑھتے تھے, وہ گننے لگے میں نے کب سے نہیں پڑھی ہے. تو انہوں نے حساب لگایا 1 سال کی اتنی اور میری اتنی ہے. تو میں نے کہا مولانا مجھے اتنے پیسے چھوڑ کے جانے پڑیں گے, سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حساب کتاب لگا دیا, حساب لگا ٹھیک ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے بھی چھوڑ بھی جائیں, اور ان کے بعد ان کی نماز ان کے اولاد پڑھوا بھی. یہ فرق کیا دونوں, نماز پڑھنے والے میں اولاد جو نماز پڑھائے گی اس میں فرق کیا ہے. اس میں نماز ہے روح کی غذا, نماز ہے آپ کی زندگی کا سکون, نماز ہے آپ کی زندگی کی برکت. آپ برزخ کی برکت تلاش کر رہے ہیں, اللہ نے نماز کو زندگی اور دنیا کی برکت کے لیے رکھا ہے. آپ دنیا کی برکت, آپ دنیا کی برکت سے محروم ہیں, تو دنیا کی برکت جب آپ استعمال کریں گے تبھی تو آخرت کی ہوگی برکت. بالکل انسان وہاں پر اگر اولاد نے نماز پڑھائی ہے تو اس کے اس کالم میں لکھ دی جائے گی, لیکن زندگی بھر جو اس سے استفادہ کر سکتا تھا اس نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا. روزانہ اگر انسان, بالکل ایسا میں آپ کو مثال دوں کہ جب آپ کو وقت پہ بھوک لگی, آپ اس وقت کھانا نہ کھائیں, 3 دن کا باسی کھانا کھائیں, خود بھی بیمار ہوں دوسروں کو بھی بیمار کریں, ایسا کوئی لاجک بتاتی نہیں ہے. بہتر ہے وقت پہ انسان اپنی روح کو تازہ غذا 5 وقت کی دے تاکہ روح سرشار ہو. وہاں روح تڑپ رہی ہوگی, اولاد نے پڑھ دی تو سکون ملے گا, لیکن ایسا ہاسپٹل میں جا کے جو ہے بیماری کا کھانا کھانے سے اچھا ہے صحت مندی میں اپنے ہاتھ کا متنجن و پلاؤ کھائیے. سلوات محمد وآل محمد. یہ حسن بالکل ہے, آپ کی نیکیاں دوسروں کام آتی ہے. آپ مجلس میں آتے ہیں, والدین کی نیت سے آتے ہیں, بالکل وہ ثواب مل رہا ہے کہ وہ لے کر آئے. ویسے بھی آپ نیت بھی نہیں کرتے تو بھی ہوتا کہ انہوں نے تو سکھایا آپ کو. مجلس میں اگر ہاتھ پڑھ کے نہ لاتے تو آپ مجلس میں کیسے آتے؟ تو وہ تو خدا ہے ثواب. لیکن یہ واجبات کیا صحیح ہے, خدا توفیق دے گا, اولاد کو دے گا, ہمیں دے گا, مومنین کو دے گا, کہیں نہ کہیں خدا اس سے ایڈجسٹ کرے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. بے شک 2 دن سننے بات کو میں نے ختم کیا تھا کہ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ کیا ہے. حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئۃ. خدا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی. یہ رسول کا قول ہے ثابت. اور علی کی دشمنی ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی. ایک